السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم مختلف خبروں کے حوالے سے آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، مختلف سیاسی پہلوؤں پہ ہم بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ آج سے ہم نے جو ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے، آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ جہاں آپ کو ہم غلط لگیں ہمیں بتائیں، ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ کوئی بھی انسان عقل کل نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی نیت اچھی ہو، اور اس اچھی نیت کے ساتھ ساتھ یہ نیت بھی ہو کہ اگر میں غلط ہوں تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے قابل بھی ہوں، اور اگر کوئی میری اصلاح کرے تو میں اپنے آپ کو ٹھیک بھی کروں۔ ہم آپ کے پاس کچھ قرآنی دعائیں جو ہیں وہ لے کر حاضر ہوں گے۔ آج ہماری جو پہلی دعا ہے یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک جیسے ہی شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، اور اسی کے حوالے سے آج ہماری یہ سارا ویلاگ ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے 5 مختلف جو علماء ہیں، جو ہمارے دین کو سمجھنے والے ہیں، جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، ان کے حوالے سے کہ سورہ فاتحہ کی انہوں نے کیا تفسیر کی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سورہ فاتحہ جو ہے جو قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اس کی شان نزول کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن جو اکثر روایات سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ یہ سورت نبوت کے بالکل شروع میں نازل ہوئی، یعنی کہ مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئی۔ یہ قرآن پاک کی پہلی مکمل سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ سرور کونین، نبی آخر الزماں، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر نازل فرمائی۔ اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن کے بنیادی اصولوں کا ایک خلاصہ ہے، اور ہر نماز میں یہ فرض ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ اس کا مقام نزول جو ہے وہ زیادہ جو روایات ہیں وہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ہاں، کچھ ایسی بھی روایات ہیں جو اسے مدینہ منورہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ سورہ کی آیت کا نمبر اگر ہم بات کریں تو سورہ فاتحہ جیسے ہم نے پہلے بات کی یہ پہلی سورت ہے، اس کی 7 آیات ہیں۔ میں آج آپ کے پاس جو ذکر کروں گا اس میں جو تفسیر آپ کے ساتھ ذکر ہوگی اس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، مولانا مودودی صاحب، مولانا اشرف تھانوی صاحب، طاہر القادری صاحب، اور حضرت مولانا احمد رضا بریلوی صاحب جو ہے، ان 5 کی آپ کے سامنے میں چھوٹی چھوٹی جو تفاسیر ہیں وہ بیان کروں گا تاکہ آپ ان سے فیض یاب ہو سکیں۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تفسیر جو ہے اس میں ہدایت کی دعا کی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ انہوں نے اسے کہا کہ یہ ہدایت کی دعا ہے۔ اصل میں سورہ فاتحہ کو جو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کی گئی ہے، اس کی حمد بیان کی گئی ہے، اس کا شکریہ ادا کیا گیا، اور تیسرے لیول پہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی گئی۔ تو ہم کیونکہ دعا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم ان آیات کا ذکر کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مانگی گئی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ سورت جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے جو مومن کو اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کی ربوبیت اور رحمت کی طرف راغب کرتی ہے، اور دعا کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگتا ہے جو انبیاء کا راستہ ہے، اور جو گمراہی سے بچاؤ کی التجا کرتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اہدنا کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ یہ صرف سیدھا راستہ دکھانا نہیں ہے بلکہ اس پر قائم بھی رہنا ہے، اور صراط مستقیم سے مراد یہ ہے کہ ایمان، عمل اور اقامت دین ہو۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ انعمت علیہم کہ جن لوگوں پر اللہ رب العزت نے انعام کیا۔ تو انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق یہ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو انبیاء ہیں، صالحین ہیں مختلف اقوام سے، جو ہماری مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی موجود رہے۔ تو ان کے راستے پر قائم رکھنا۔
یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اس سیدھے راستے پر رکھ، اور ہمیں نہ صرف اس سیدھے راستے پر چلا بلکہ مستقل اسی راستے پر رکھ کہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اور انعام یافتہ لوگ کون سے بتائے یہاں پہ انہوں نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صالحین ہیں اور جو انبیاء ہیں۔ پھر مغضوب سے مراد انہوں نے کیا لیا، مغضوب علیہم جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ جنہیں حق ملا لیکن انہوں نے انکار کیا، تو ان کو مغضوب کہا گیا ہے۔ پھر ضالین، ضالین بھی ہم پڑھتے ہیں، ضالین بھی پڑھتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ نیک نیتی کے باوجود غلط راستہ اختیار کرنے والے۔ تو یہ مثلا جو ہم نے دعا کی جو ہیں آیات، یہ ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے ہیں۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، پھر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اور ولا الضالین۔ یہ ہم نے آپ کے ساتھ جو پہلا ذکر کیا یہ ڈاکٹر اسرار احمد کا تھا۔ اب آتے ہیں مولانا مودودی صاحب کی طرف۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا فکری، اخلاقی، اجتماعی رہنمائی مانگتی ہے۔ صراط مستقیم سے وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ یہ ایک متوازن نظام زندگی ہے، تو یہ اس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ اور انعام یافتہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ انبیاء ہیں، یہ صدیقین ہیں اور صالحین کے متعلق کی بات کی گئی ہے۔ اور پھر مغضوب علیہم کے متعلق بھی ان کا ویسی ہی بات انہوں نے کی ہے کہ خواہشات یا اندھی تقلید میں مبتلا جو لوگ ہیں ان کو ولدالین میں شامل کیا انہوں نے۔ اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ دعا صرف ایک فرد کے لیے نہیں ہے، یہ جب بھی کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو یہ پوری سوسائٹی کے لیے مانگی جاتی ہے۔ اور آپ نے اس میں پوری دعا میں دیکھیں گے تو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ پھر ہم بات کریں گے بیان القرآن کے حوالے سے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے جو ہدایت کی بات کی، اہدنا الصراط المستقیم کی بات کی، انہوں نے اسے اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ دل کی اصلاح کی بات ہے، نیت کی درستگی کی بات ہے۔ اور یہاں پہ جو انہوں نے مغضوب علیہم کی بات کیا یہ ہے جان بوجھ کر نافرمانی کرنے والے۔ اور ضالین کی بات جو یہاں کی ہے انہوں نے کہ جہالت یا غلط کسی استاد کے پیچھے لگ کے تو عمل کرنے والے۔ تو انہوں نے مولانا اشرف التھانوی نے اس تمام دعا کو تزکیہ نفس کا جو ہے وہ نچوڑ کہا ہے۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ تفسیر خزائن العرفان میں یہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور انعام یافتہ ان میں اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس دعا میں وہ کہتے ہیں کہ ایمان پر استقامت کی دعا اور خاتمہ بالخیر کی التجا کی گئی ہے۔ ان کے نزدیک یہ دعا عقیدے کی حفاظت کی دعا ہے۔ یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے تفسیر خزائن العرفان میں فرمایا۔ پھر ڈاکٹر طاہر القادری کی ہم بات کرتے ہیں، انہوں نے تفسیر منہاج القرآن میں فرمایا کہ صراط مستقیم سے مراد شریعت، طریقت، حقیقت، یہ 3 پوائنٹ انہوں نے یہاں پہ ڈسکس کیے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ راستہ مسلسل روحانی ارتقاء کا سفر ہے، اور یہ دعا قرب الہی کی دعا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا روحانی بلندی کی سیڑھی ہے۔ آپ کے سامنے میں نے 5 مختلف علماء کے حوالے سے جو بیان تھا وہ میں نے کیا ہے۔ اس میں اصل میں 2 الفاظ جو ہیں، ایک مغضوب علیہم اور دوسرا ضالین جو ہے، ان کے اوپر بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں، تو ان کو ہم الگ سے آپ کے ساتھ دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں۔ مغضوب علیہم اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ مغضوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جن پر غضب کیا گیا۔ لیکن غضب کیوں کیا گیا؟ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو جو تمام لوگوں کا جو ہم نے نچوڑ نکالا وہ یہ تھا کہ جانتے بوجھتے ہوئے جنہوں نے انکار کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے اگر ہم اس لفظ کے اوپر غور کریں تو اس میں ان لوگوں کے متعلق بات کی گئی ہے کہ جو جانتے تھے لیکن انہوں نے سچ کا اور حق کا انکار کیا۔ یہودیوں میں یہ صرف نمایاں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، اور ان کے متعلق یہ کہا جاتا تھا، جو بہت ساری روایات میں اس طرح آیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے حسد کے مارے، جانتے بوجھتے ہوئے
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، کیونکہ ان کے پاس علم تھا اور ان کے پاس بہت سارے انبیاء آئے تھے، ان کے پاس کتاب موجود تھی، پھر بھی انہوں نے انکار کیا اور اپنی کتاب میں تحریف بھی کرتے ہیں، اور یہ ان میں آج تک آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ بات، ایک بات غور کیجیے گا، یہ صرف انہی یہودیوں کے بارے میں نہیں بات کی گئی، یہ ایز اے صفت بھی بات کی گئی ہے کہ ہر وہ بندہ ان کے علاوہ بھی جو بھی حق بات کو جان رہا ہوگا اور حق بات کو جانتے ہوئے باطل کے ساتھ کھڑا ہوگا، جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا، تو وہ بھی مغضوب علیہم نہیں آئے گا۔ یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام نوع انسانی کے لیے۔ علماء جو اس بارے میں جو وضاحت کرتے ہیں کہ جو بھی حق پہچان لے، پھر مفاد، ضد یا تعصب کسی بھی وجہ سے حق کو انکار کر دے یا رد کر دے، وہ مغضوب علیہم میں آ سکتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ جرنیل ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ عام بندہ ہو، یہ سب کے لیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ مغضوب وہ ہے جس کے پاس علم ہو مگر وہ عمل نہ کرے۔ یہ ایک انہوں نے ایک نیا اس میں اضافہ فرمایا۔ اب آتے ہیں والضالین۔ ضالین کون ہیں؟ لغوی معنی یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو راستہ بھٹک گئے۔ ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علم کے بغیر نیکی کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم تھوڑی سی اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں مختلف جو روایات ہمارے سامنے آئی ہیں اس میں عیسائیوں میں یہ صفت نمایاں تھی، لیکن یاد رکھیے گا یہ جب میں بات کر رہا ہوں یہودیوں کی یا عیسائیوں کی، تو یہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ہم سب کے لیے بھی ہے۔ اگر ہم میں بھی وہی خوبیاں یا وہی برائیاں پیدا ہوتی ہیں جو ان میں تھی، یعنی کہ جو یہودیوں میں ہے برائیاں اور جو عیسائیوں میں ہیں، اگر وہ برائیاں ہم اپنے اندر بھی پیدا کرتے ہیں، ہم بھی ویسا ہی عمل کرتے ہیں، تو ہم بھی خدا نخواستہ مغضوب علیہم بھی ہو سکتے ہیں اور ضالین بھی ہو سکتے ہیں۔ تو عیسائیوں میں کچھ اس طرح کی صفت تھی، ان میں کیونکہ جذبات غالب تھے، عقیدہ میں غلب تھا، یعنی کہ کچھ بڑھا چڑھا کے وہ بات کرتے تھے، تو بغیر علم کے عبادت میں وہ مصروف کار ہو گئے۔ تو یہ مثال ہے، لیکن میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ان لوگوں کو، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کا نام لیا گیا کہ کیونکہ ان میں یہ صفت تھی، تو یہ اسی طرح کی صفت آپ میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ انہی کے اوپر منطبق ہم نے نہیں کرنا کہ جی یہودی اس طرح کے ہیں اور عیسائی اس طرح ہیں، صرف وہی غلط ضالین ہیں اور وہی مغضوب علیہم۔ نہیں نہیں بھائی، یہ خدا نخواستہ اگر ہم اپنے اندر یہی چیزیں پیدا کریں گے تو یہ ہمارے اوپر بھی ہے۔ علماء جو اس بارے میں وضاحت کرتے ہیں ضالین کی یا ضالین کی، کہ جو بھی نیت اچھی رکھے، یہ تھوڑا سا غور کرنے والا پوائنٹ ہے، جو بھی نیت اچھی رکھے مگر علم کے بغیر دین اپنائے، وہ ضالین میں آ سکتا ہے۔ مثلا مولانا مودودی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ گمراہی صرف بدنیتی میں نہیں ہے، جہالت سے بھی ہوتی ہے۔ آپ کی نیت جتنی مرضی اچھی ہو، لیکن اگر اب گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں تو آپ بھی والضالین میں چلے جائیں گے۔ نیت اچھی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رضا چاہتا ہو، عبادت کا شوق بھی ہو، خیر خواہی کا جذبہ بھی رکھتا ہو، لیکن قرآن کا اصول کیا ہے؟ قرآن کا اصول یہ ہے کہ نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں، ہدایت کے لیے ساتھ علم کا، درست علم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ آپ کو یہ کہا ہے کہ علم حاصل کرو، جستجو کرو، تجسس کرو، تحقیق کرو۔ جگہ جگہ اللہ رب العزت نے انسان کا نام لے کے، اہل ایمان کا نام لے کے، کفار کا نام لے کے کہا غور کرو، سنو، تحقیق کرو، جانو، بارہا جگہ پہ یہ آیا ہے۔ تو علم کے بغیر دین اپنانا کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی سوال ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب دین سنی سنائی باتوں پر اپنایا جائے، جذبات کو دلیل بنا لیا جائے، عمل کو علم پر ترجیح دے دی جائے،
اور یہ سوچ بن جائے کہ دل تو صاف ہے، بس کافی ہے، یہی سوچ خطرے کی گھنٹی بجاتی ہے۔ عملی مثالیں اگر ہم دیکھیں تو ایک بات میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں یہ کسی بھی فرقے کے حوالے سے نہیں ہے، یہ میں نے جنرل باتیں کی ہیں جو تمام فرقوں کے اوپر، تمام مذاہب کو سامنے رکھ کے میں کر رہا ہوں۔ تو عبادت میں غلط سے مراد کیا کہ حرام کو حلال سمجھ لینا، بدعت کو دین سمجھ لینا۔ آپ کی نیت بڑی اچھی ہے، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یار میں نا 3 سجدے کر لوں ہر نماز میں، غلط ہے، اجازت ہی نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ نقصان ہو جائے گا، آپ دوڑنے میں چلے جائیں گے، آپ 2 رکوع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے کوئی بھی کام آپ جس کو نیت سمجھ رہے ہیں، آپ کی نیت بڑی اچھی ہے جی، آپ کے سجدے بڑھ جائیں گے، آپ کے رکوع بڑھ جائیں گے، تو لیکن آپ نے علم کے ساتھ نہیں کیا، آپ نے اپنے اندر کی سوچ کو آگے لے کے آنے کی کوشش کی ہے۔ پھر شریعت کے اوپر بہت زیادہ سختی کرنا اور اس کو تقویٰ سمجھنا، یہ بھی ایک قسم کے ضالین کی طرف لے جانے کی طرف ایک راستہ کھول سکتا ہے۔ پھر اختلاف کو دشمنی بنا لینا، اور ان سب کی جڑ اگر ہم دیکھیں، نیت تو اچھی ہوتی ہے لیکن کم علمی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ضالین کا اصل پیغام کیا ہے؟ وہ لوگ نہیں جنہوں نے دین چھوڑا، بلکہ وہ لوگ جو دین اپنانا چاہتے ہیں مگر صحیح رہنمائی کے بغیر۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر نماز میں جب ہم سورہ فاتح پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کی تعریف کرنے کے بعد جو سب سے پہلے ہم لفظ اختیار کرتے ہیں وہ ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ سب سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں ہر سورہ فاتحہ پڑھتے وقت ہدایت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو ہدایت کی روشنی سے سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔